لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ حماس اور اسرائیل کی جنگ میں کیوں اسرائیل کے فیور میں بیان دے رہا ہوں یا حماس کو بیش کیوں کر رہا ہوں. تو میں آپ لوگوں کی تسلی کے لیے بتاتا چلوں کہ نہ میں حماس کو بیش کر رہا ہوں، نہ میں اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہوں. میں ایک آؤٹ سائڈر اوپینین دے رہا ہوں. میں جذباتی ہو کے نہیں سوچ رہا، میں یہ سو کے نہیں سوچ رہا کہ وہ میرے مسلمان بھائی ہیں تو مجھے اسی ڈائریکشن میں سوچنا چاہیے. مجھے ریشنل ہو کے سوچنا پڑے گا، کیونکہ سب اگر ہم مسلمان بن کے سوچنے پڑیں گے تو ہمیں حل نظر نہیں آئے گا. ظاہر سی بات ہے کہ ہمیشہ سے اسرائیل ادھر جنگ جو ہے ظلم و ستم کرتا رہا ہے، لیکن وہ اس لیول، اس میگنیٹیوڈ کا نہیں تھا جس لیول کا اب شروع ہو گیا ہے. ویسٹ بینک میں بھی فلسطینی رہے ہیں لیکن ادھر تو ایسی کوئی کشیدگی نہیں ہے. صرف غزہ میں کیوں ہے؟ کیونکہ وہاں سے حملے کیے جا رہے ہیں، وہاں سے ملیٹنسی ہو رہی ہے. اچھا، اب یہ کہ غزہ میں جو حماس والے ہیں کیا وہ ملیٹنٹ ہے یا نہیں، کیا وہ فریڈم فائٹرز ہیں یا نہیں، یہ ڈیبیٹیبل ٹاپک ہے. کچھ لوگوں کے لیے وہ فریڈم فائٹر ہے، بینگ اے مسلم وہ میرے لیے فریڈم فائٹر ہے، لیکن انٹرنیشنلی ہیومن رائٹس کے تحت ان کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا گیا ہے. تو کیا ان کو یہ حق تھا کہ وہ فلسطینیوں کی جو ہے جان و مال کو رسک میں ڈالیں؟ کیا ان کو حق تھا کہ وہ اتنے سارے فلسطینیوں سے، جو کہ تقریباً 22 لاکھ کے قریب غزہ میں مقیم ہے، اتنا ڈینسلی پاپولیٹڈ ایریا ہے، تو کیا ان کو یہ حق تھا کہ وہ اتنے اپنے صرف 1000 اسرائیلیوں کو مارنے کے لیے انہوں نے اتنے سارے لوگوں کی جان داؤ پہ لگائی؟ یہ مجھے سوال سمجھ سے قاصر ہوں. اور اس کے پیچھے کون سی بین الاقوامی طاقتیں پوشیدہ ہیں، کون سے ایسے لوگ ہیں، عناصر ہیں جو کہ نہیں چاہتے کہ ملک دنیا میں امن قائم ہو؟ ہمیں صرف مسلمان بن کے نہیں، انسان بن کے سوچنا پڑے گا کہ ان دا لانگ رن کیا چیز ہمارے حق میں بہتر ہے. اگر آپ ہمارے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہسٹری اٹھائیں گے تو کس طریقے سے انہوں نے ہجرت کی ہے اور کس طریقے سے انہوں نے اس کے بعد جہاد کیا. اس کے بعد وہ واپس مکے تشریف لائے ہیں اور ان کو کوئی تلوار نہیں چلانی پڑی، مکہ ویسے ہی فتح ہو گیا تھا. تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم بھی کوئی ایسی اسٹریٹجی اپنائیں اپنی نبی کی سنت کو اپناتے ہوئے، اور کس طریقے سے باہر بیٹھ کے کوئی ایسی اسٹریٹجی کریں کہ جب ہم واپس واقع ہو تو ہم بالکل فتح کرتے ہوئے جائیں اور ہمیں کچھ بھی نہ کرنا پڑے. اسرائیل ایک چھوٹا سا علاقہ ہے، ایک چھوٹے سے آبادی والا ملک ہے، اس کے باوجود بھی وہ تمام مسلمان ممالک کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان سے بات کر رہا ہے، ان سے زیادہ طاقتور ہے، کیونکہ ہم ان کے لیول کے نہ سائنٹسٹ پروڈیوس کر پا رہے ہیں، نہ ان کی طرح کی قابلیت ہمارے اندر موجود ہے. تو پہلے ہم اپنے اندر اتنی استعداد، اتنی قابلیت پیدا کر لیں اور اسی کے بعد ان سے فائٹ کریں. یہ میرا موقف ہے ایک ایز این آؤٹ سائڈر. یہ ضروری نہیں ہے کہ میرا موقف صحیح ہو. اٹ ڈزنٹ مین کہ مجھے مسلمانوں کی جان و مال سے ہمدردی نہیں. یقیناً مسلمان کیا، کوئی غیر مسلم بھی، کوئی جانور بھی اگر اس کی ڈیتھ ہوگی تو یقیناً دکھ ہوتا ہے، ہم سب کو دکھ ہوتا ہے، یہ ایک نیچرل ہیومن فنومینا ہے. لیکن جب ہمارے لوگ بیوقوفی کر کے اس طریقے سے اپنے لوگوں کی جانوں کو ہلکان کریں گے، اگر میں موبائل اسنیچنگ ہو رہی ہو، میں موبائل نہ دوں، مجھے پتہ ہے کہ وہ مجھے گولی مار دے گا، تو یہ میں نے اپنی خودکشی کی ہے کہ میں نے اس کو موبائل نہیں دیا. میں موبائل لے دیتا تو شاید وہ مجھے گولی نہ مارتا. تو یہ چیز آپ کو جب پتہ ہے کہ حالات ایسے ہیں کہ آپ اس طرح کا پنگا نہیں افورڈ کر سکتے ہیں، تو آپ کو یہ چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں تھی. صرف میری اتنی سی گزارش ہے. دوسری بات یہ کہ ہمیشہ سے بیک ڈور ڈپلومیسی چلتی رہی ہے. جب اچھی سی چیزیں چل رہی تھیں، ایک سعودیہ سے معاہدہ ہو رہا تھا، تو یہ کیوں نہیں ہونے دیا گیا؟ اس کو سبوتاژ کرنے کے لیے کون سی قوتیں جو نہیں چاہتی تھیں، کون سے ممالک تھے جو یہ نہیں چاہتے تھے کہ اسرائیل کے ساتھ امن ہو؟ اور یقیناً اسرائیل بھی مانتا ہے کہ ہم ٹو نیشن تھیوری رکھ سکتے ہیں، ہم فلسطین کو ان کی آبادیاں میں سکون سے رہنے دیں گے، لیکن وہ ہمیں تسلیم کر لیں، وہ ہمیں سکون سے رہنے دیں. ان کو سب سے بڑا خدشہ اپنی، کیونکہ ان کی آبادی ویسے ہی بہت کم ہے. دوسری بات یہ کہ ہمارا تو ایکسپینشن کا وہ ہے، مقصد ہی یہی ہے کہ کیونکہ مسلمان کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ دنیا میں اسلام پھیلائے، تو ان تمام دنیا میں اسلام کا وہ بالا ہوگا، ہم لوگوں کو اسلام میں کنورٹ کریں. جبکہ یہودیوں کی کوئی ایسی خواہش نہیں ہوتی ہے. یہودی تو ان کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، وہ کسی کو بھی جوڈیزم کی طرف انوائٹ نہیں کرتے، اور کوئی ہونا بھی چاہے تو اس کو کنورٹ نہیں کرتے. تو ان سب باتوں کو جاننے کے باوجود بھی ہمیں یہودیوں سے خطرہ نہیں ہے. وہ تو ایک لینڈ پہ ہے، ہمیں تو اپنی جو لینڈ ہے ہم اسی کو سنبھال لیں صحیح طریقے سے اور انسانیت کی بہتری کے لیے کچھ کام کر لیں، تو یہی ہمارے لیے بہت ہوگا. امید ہے کہ اس سے بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں جو اشکالات میرے متعلق اور میرے بیان کے، میرے موقف کے متعلق آ رہے تھے، وہ کلیئر ہو گئے ہوں گے.